اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں نظریہ مفرد اعضاء کی سرتاج دوا اکسیر جدید بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد کون سے ہیں، اس میں اجزاء کون کون سے ڈالے جاتے ہیں، اس میں آپ نے احتیاطیں کون کون سی کرنی ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غدی عضلاتی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکسیر جدید۔ اکسیر جدید جو ہے یہ نظریہ مفرد اعضاء کی سرتاج دوا ہے، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ نظریہ مفرد اعضاء کی تمام ادواؤں کے ماتھے کا جمر ہے یہ دوا، اور یہ دوا جو ہے یہ مصفی جلد ہے، یہ جلد کو صاف کرتی ہے۔ جلدی خرابیوں کی وجہ سے جن مریضوں کو خارش ہو جاتی ہے، اور خارش جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ طرح طرح کی ادویات یوز کر کے مریض جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، پھر پھنسیاں بن جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور پھر میری ان بہنوں کے لیے جن کے چہرے پہ دانے ہو جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی کریمیں جو ہیں وہ یوز کر کر کے تھک جاتی ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوتا۔ تو اصل میں مسئلہ جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، جلدی خرابیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ بنتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور پھر یہ دوا جو ہے خطرناک زخموں کے لیے، یہاں تک کہ کینسر پہ ہم نے اس دوا کو آزما کے دیکھا ہے، تو کینسر پہ بھی اس دوا نے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ پھر وہ مریض جن کو پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو جاتا ہے اور دردیں جسم میں ہونے لگتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے، بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اس کو آپ یوز کریں گے تو آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے۔ آئیں آپ اس دوا کے اجزاء سن لیں۔ اس میں آپ نے اجزاء کون کون سے ڈالنے ہیں۔ اس دوا میں آپ نے رس کپور ڈالنا ہے 6 گرام، دار چکنا آپ نے ڈالنا ہے 6 گرام، ہڑتال ورقیہ یہ آپ نے ڈالنی ہے اس میں 6 گرام، اور پارا آپ نے اس میں ڈالنا ہے 6 گرام، اور اس کے ساتھ گندھک آملہ سار یہ آپ نے ڈالنی ہے 100 گرام، اجوائن دیسی یہ آپ نے لینی ہے 300 گرام، اور بابچی یہ آپ نے لینی ہے 300 گرام، اور آب مولی یہ آپ نے لینا ہے 1 کلو۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پارا اور گندھک کی آپ نے جو ہے وہ کجلی بنا لینی ہے۔ کجلی کس طرح بنانی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ گندھک آملہ سار لیں اور اس میں پارا ڈال کے اس کو کھرل کریں، اتنا کھرل کریں کہ وہ سرمے کی طرح ہو جائے۔ اب اس میں جو ہے آپ آب مولی ڈال دیں، اب اس کو پھر کھرل کرنا شروع کر لیں۔ اب باقی جو دوائیں ہیں وہ اس میں ڈالتے جائیں اور پیستے جائیں، کھرل کرتے جائیں۔ باقی دوائیں پیس کے اس میں ڈال کے آپ جو ہے کھرل کر لیں تو آپ کی دوا جو ہے وہ تیار ہے۔ آپ اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کے 250 mg کے کیپسول جو ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح کر لیں۔ اور اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تشخیص کے بغیر یوز کر لیا تو پھر جو ہے آپ کو نقصان کر سکتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، الٹیوں کا مسئلہ یعنی کیا کا مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر آپ نے الائچی چھوٹی اور زیرہ سفید کا کہوہ لے لینا ہے، یا آپ نے دودھ میں گھی ڈال کے جو ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ ہاں، آخر میں آپ کو اس کی میں احتیاط بتاتا چلوں اس دوا کو تیار کرتے وقت، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ زہریلی ہیں۔ تو اس دوا کو آپ نے جب بنانا ہے تو آپ ماسک یوز کریں، ہاتھوں پہ گلوز یوز کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ چشمہ یوز کریں، تاکہ دوا جو ہے کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اور میں ایک اور آپ کو جو مشورہ دیتا چلوں گا کہ اس دوا کو کوشش کریں کہ حکماء حضرات ہی بنائیں، عام عوام جو ہے اس دوا کو نہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔